جی طاہر ملک صاحب یہ بتائیے کہ کل بھی ہم نے انڈین ڈرون مار گرایا مناوا کے علاقے میں لاہور میں جاسوسی کے لیے آیا تھا اور اس کے علاوہ یوب میں دہشت گردوں کا حملہ فتنہ بی ایل اے ہو یا فتنہ ہندوستان ہو تو انڈیا ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ پراکسیز پہ آ گئے تو ہمیں اندرونی طور پہ بھی یہ ایک خطرہ ہے اس سے کیسے نپٹا جائے؟ ہندوستان کھل کے تو سامنے نہیں آ رہا لیکن کبھی ڈرون بھیج دیتا ہے کبھی کبوتر بھیج دیتا ہے کبھی جھوٹ پہ مبنی ان کا میڈیا پروپیگیشن ہے رال ٹبکتی ہے ارنب گوسوامی کی بھی جنرل بخشی کی بڑکیں ہالی ووڈ کی فلموں کا انداز نظر آتا ہے پریکٹیکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے انکاؤنٹر کے لیے؟ یہ جو ہے یہ میرے خیال سے مڈل ایسٹ ماڈل ہے جہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز غیر ریاستی عناصر اور ڈرونز وہ آپ کی سوورینٹی کو حاکمیت کو اور سرحدوں کو غیر محفوظ بنا کے اندر پینیٹریٹ کر کے اٹیک کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتے ہیں وہ اعلی کار بنتے ہیں اور ان کے جو اس ملک کی فوج ہوتی ہے اور جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں ان کو کمزور کرتے ہیں اور ایونچولی ملک کے اندر بارڈر کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے سیریا میں دیکھا، یہ ہم نے لیبیا میں دیکھا، یہ ہم نے عراق میں دیکھا۔ پاکستان کے لیے بھی ان کی یہی ایفرٹ ہے، لیکن پاکستان کی جو آرمی ہے اور جو اس کے ریاستی ادارے ہیں وہ سیکٹیرین بھی نہیں ہیں اور وہ نیشنل ہیں اور وہ بڑی سٹرینتھ ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہمیں خطرہ ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ اگر بھارت کی ہم تاریخ دیکھیں تو وہ کھل کے بھی آیا 1971 میں، تو وہ کھل کے آیا کھل کے آیا اور وہ پیچھے رہ کے بھی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے بھی ریاست سے یلغار کرتا ہے۔ تو ہمیں جو فالٹ لائنز ہیں ہماری ان کو محفوظ لگانا ہے کہ یہ جو ملٹری اسٹریٹجی میں ہے کہ جب آپ کے اپنے سب سے خطرناک ترین جنگ وہ ہوتی ہے جو دنیا میں کسی ملک کی افواج کو اپنے لوگوں سے کرنی پڑے، تو ہمیں اپنے جو لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو اعلی کار ہوئے ہیں، ان کو اینیمیز کو ہم نے دور کرنا ہے، ملک کے دشمنوں کو، جس طرح آپ انڈیا کا کہہ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو گلے لگانا ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ ایک جس سے آپ نے ان کا نام لیا بی ایل اے ہے، جی جی وہ تو لبریشن آرمی یعنی پاکستان کو وہ توڑنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے، ریٹ کو تو ان کے ساتھ تو ہم انہوں نے وائلنس ریزورٹ کیا اور ریٹ کو چیلنج کیا، تو ریاست کی کمزوری ہوگی، ظاہر ہے ہماری بہادر افواج سامنا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس مانگ رہے ہیں بلوچستان میں، جو اپنے آئینی حقوق مانگ رہے ہیں، سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو ڈفرینشیٹ کر کے ان کے ساتھ لائیں اور ان کے ساتھ بات ہمیں کرنی چاہیے۔ اب خوارج کے ساتھ تو بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، اور جب ہم بات نہیں کرتے تو ہم ملک دشمن جو ہیں ان کی سازش کو کامیاب بناتے ہیں۔ تو ہمیں جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو ایک تو ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے اور ان کی سازش کو کامیاب نہیں بنانا۔ اچھا یہ بتائیں، افغانستان ٹی ٹی پی کا ہیڈ کوارٹر نیٹ ورکس پناہ گاہیں ادھر ہیں، ٹھیک ہے، وہی فتنہ خوارج جو ہے، تو اس کو کیسے افغانستان سے کوئی بات چیت کے ذریعے وہ ڈیمیج کنٹرول کریں؟ میرا خیال ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے حالات ہیں وہ، کیونکہ ہماری فورن پالیسی میں جو نئی چیزیں ہوئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہوا ہے، تو جب جنگ ہوا تو یہ جو ہمارا سرحدیں تھیں یہ غیر محفوظ تھی اور یہ 65 اور 71 وار میں ایسی صورتحال نہیں تھی، تو پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج تھا۔ تو پھر چائنا کے اندر مذاکرات ہوئے اور ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہاں گئے اور وہاں ان کے دار اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، ان کے ساتھ روابط کو۔ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ہم ہمسائے کو نہیں بدل سکتے۔ یہ ہے کہ ہمارا ڈے ون سے جو ہم نے افغانستان میں رول ادا کی ہے وہ بہت اچھا تھا۔ یہ تھا کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہمیں انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی اور قطر ٹاکس میں بھی یہ ایک بڑا اہم نقطہ تھا۔ تو اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ جی طاہر ملک صاحب، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ بس اس پہ بریک کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک پوری دنیا میں یہ تو ہے کہ پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے جہاں اس کی بہادر جو جوان ہیں وہ فورسز میں ہوں، زندگی وہ اس وطن کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا ایک فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں شہادت ہے اور اس کا جو اس کے ساتھ ایک جڑی ایک نسبت ہے جو آگے امام حسین اور کربلا کے شہیدوں میں اور ان تک جاتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ نسبت جو ہے باقی ملکوں کے اس میں نہیں ہے۔ تو پاکستان ایک عظیم سلطنت ہے اور اس کی بہادر افواج میں جو لوگ ہیں
وہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں. تو جو جوان اور جو افواج ان چیزوں سے مالا مال ہوں اسے کون شکست دے سکتا ہے؟ یہ جذبہ شہادت ہندوستان سن لے. ان کے ہاں تو صف ماتم، جیسے بخاری صاحب کہہ رہے تھے، ہمارا جوان تو تیار ہوتا ہے کہ کب موت آئے، موت کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس سے دور بھاگتی ہے. چونکہ ادھر شہید کا لہو زمین پہ ٹپکتا ہے، اس سے پہلے رب العزت کی قربتوں میں ملاقات ہوتی ہے، اس کی جلوتوں میں، اس کے حسن و جمال میں. تو جو قوم موت طلب کرتی ہے، مودی 100 دفعہ سوچنا کہ اس سے لڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے. جی، ہیلنگ ٹچ کی بڑی خوبصورت بات کی، دست شفقت کی بات کی. جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں. آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ دہشت گردوں کو الگ کر کے ان کو تو جو کمپیٹنٹ ہے انہیں طاقت کے زور پہ کچلا جائے، جو ہندوستان کی پراکسیز ہیں اصل میں. باقی جو لوگ ہیں، ہم گھر سے مضبوط ہوں گے تو ایک مضبوط قوم بن کر ابھریں گے. کیا خیال ہے؟ ایک سبز ہلالی پرچم اٹھا لیں، باقی پرچم چھوڑ دیں. یہ جو ایئر مارشل صاحب نے 3-4 نکات کیے ہیں، بڑے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیڈ آف دا آور ہیں، اور اس کا ارباب اختیار جو ہیں وہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. میں اور آپ تو بات ہی کر سکتے ہیں نا. تو جہاں تک ریاست کا دل بڑا ہونا چاہیے اور اس کو سینے سے لگانا چاہیے لوگوں کو. اور دوسرا اس کے لیے ہمیں اپنی انا سے، ضد سے نیچے آنا، کیونکہ یہ ہماری ذاتی بات نہیں، پاکستان کی بات. تو پاکستان کے لیے کسی بھی فریق کی انا نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک یہ صرف ایک چیز سے میں اختلاف کرتے ہیں ان کی، کہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے. تو ہماری ریاست نے، حکومت نے خود بار بار وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کا احساس محرومی دور کریں گے. تو اسٹیٹ تو خود ایکسیپٹ کر رہی ہے. تو اگر ایکسیپٹ نہیں کر رہی، پروپیگنڈا کر رہی ہے، تو پھر پروپیگنڈا کر رہے. 1971 تک وہاں پروونشل گورنمنٹ ہی نہیں تھی بلوچستان میں. اور جو بلوچستان کا بجٹ ہے اور جو انفراسٹرکچر ہے اور جو وہاں کے اوپر ڈیولپمنٹ کا پورا نیکسس ہے وہ دور ہونا چاہیے. اور اب بھی جو وہاں آپ دیکھ لیں کہ جو ٹرائبل سسٹم ہے، جو قبائلی، جس کے مظاہرے آتے رہتے ہیں، پورا ملک شوق میں چلا، یعنی اس کو اسٹیٹ کا کام تھا ختم کرنا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن، ناانصافی، بے روزگاری یہ بھی ہمارے دشمن ہیں، ان کو حل کریں، ان کو بھی ختم کریں؟ نہیں، یہ اس طرح میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ یہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے. کرپشن اور بے روزگاری پوری دنیا میں ہے، تو وہاں وہ لوگ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. ملک میں نہیں ہے، صرف بلوچستان میں کرپشن اور بے روزگاری ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجانے کی ضرورت ہے، اور یہاں بھی بنیان مرصوص بننے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب، طاہر ملک صاحب، اعجاز ملک صاحب، رضا ہارون صاحب. بنیان مرصوص بننا ہوگا، جیسے ان کے خلاف، ہندوتوا کے خلاف بنے، صف بند ہو کر کرپشن، ناانصافی، بے روزگاری، دہشت گردی کے خلاف اور صوبائیت کے خلاف، عصبیت کے خلاف ایک پرچم. یہ اگست کا مہینہ ہے، سارے عوام سے اپیل ہے کہ ایک سبز ہلالی پرچم تھام لیں. یہ سبز ہلالی پرچم میں سبز رنگ گنبد خضرا کا فیضان ہے، اس کی علامت ہے. سفید رنگ یہ اقلیتوں کی امن کی علامت ہے. یہ سبز ہلالی پرچم تھام کر نکلیں اور دنیا کو بتا دیں کہ سبز رنگ گنبد خضرا کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے.